اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ سکھر کی، لاڑکانہ کی، کراچی کی انتظامیہ ہے. یہاں کے ڈاکٹرز ہیں، یہاں کا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، یہاں کے وہ افراد جو کہ ان کو کھانا سرو کر رہے تھے، جو کہ ان کے آئسولیشن سینٹر کی صفائی کر رہے تھے. میں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان سب نے بڑے بہترین طریقے سے کام کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان 280 افراد میں سے صرف 2 لوکل ٹرانسمیشن ہوئی، صرف 2، اور وہ 2 لوگ بھی الحمدللہ اس وقت ریکور ہو چکے ہیں. یہ شو کرتا ہے جب حکومت پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرتی ہے، انتظامیہ پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرتی ہے، اور لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ جو 1183 لوگ سندھ داخل ہوئے تھے، ہمارے سندھ میں بسنے والے تھے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. شروع میں تھوڑی سی تنقید ہوئی، لوگ ناراض ہوئے کہ ہمیں کیوں رکھا گیا، ہم تو ٹھیک ہیں. کیونکہ ایٹ ٹائم سمٹمز آپ کے نہیں ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، تو تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ آپ زبردستی ہم کو رکھ رہے ہیں. لیکن میں خاص طور پر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی حکومت کی بات سنی، انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کی بات سنی، انہوں نے اپنی انتظامیہ کی بات سنی. نتیجہ کیا ہوا کہ الحمدللہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں صحت یاب ہو کے. اور یہ سکسیس سٹوری ہے، یہ سکسیس سٹوری ہے جس کو میں امید کر سکتا ہوں کہ سارے پاکستان میں ہونا چاہیے، سارے پاکستان میں ہونا چاہیے. کہاں ہوا کہاں نہیں ہوا میں اس پر نہیں جانا چاہوں گا، بٹ میرے صوبے میں میری حکومت نے، میری عوام نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں صرف حکومت کو داد نہیں دینی چاہیے، آپ کو عوام کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز عوام کی سپورٹ کے بغیر، مدد کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. دوسرا گروپ صوبہ سندھ کے اندر تبلیغیوں کا تھا. جو ہمارے تبلیغی بھائی صوبہ سندھ میں داخل ہوئے، ان کی تعداد 5102 تھی. ان تمام لوگوں کو فوری طور پر کوارنٹین کیا گیا، اور کوارنٹین کرنے کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو اس میں 765 ایسے ہمارے تبلیغی بھائی بہن تھے جو کہ پازیٹو آئے. ان کو آئسولیٹ کیا گیا. جو باقی 4355 نیگیٹو تھے ان کو اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے صوبے میں، اپنے گھر واپس روانہ کر دیا گیا اس نیگیٹو رپورٹ کے ساتھ. جو 765 صوبہ سندھ میں موجود ہیں ان کو ٹریٹ کیا گیا، ان کو لک آفٹر کیا گیا، ان کی ٹیسٹنگ ہوئی، اور اس میں ایک بڑا نمبر الحمدللہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو الحمدللہ جا چکا ہے. میں شکر گزار ہوں اگین اپنے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے بھائی بہنوں کا، جنہوں نے اگین ہمارا ساتھ دیا، بیکاز ان کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ چیز نہیں کر سکتے تھے. اور تیسرا بڑا حصہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی بہن تھے. تقریباً کوئی 2500 کے قریب ایسے لوگ تھے جو کہ واپس گلگت بلتستان جانا چاہتے تھے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بات چیت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا ان کو فوری طور پر ٹیسٹ کیا جائے گا. اور اگین مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے تقریباً 50% لوگ اپنے ٹیسٹ کرانے کے بعد، ان کی رزلٹ نیگیٹو آنے کے بعد وہ الحمدللہ گلگت بلتستان روانہ کیے جا چکے ہیں. جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے ڈیٹیل دیتا رہا ہوں کہ کتنے پازیٹو آئے، کتنے نیگیٹو آئے. جو نیگیٹو آئے ان کو ہم نے جانے کی اجازت دی ہے، جن کے پازیٹو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئسولیٹ کر رہے ہیں، اور جن کے بھی ٹیسٹ رہتے ہیں وہ ٹیسٹ کے منتظر ہیں. جیسی ٹیسٹ رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد ان کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا. اور چوتھی کیٹیگری وہ لوگ ہیں جہاں پر لوکل ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. جن کو لوکل ٹرانسمیشن ہو گئی ہے، میں پریس کانفرنس کے آخری حصے میں ٹریٹمنٹ کے اوپر جب آؤں گا، ابھی میں ٹریسنگ کی بات کر رہا ہوں تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا حصہ جیسے میں نے آپ کو گزارش کی ٹی کا، وہ تھا ٹیسٹنگ. 26 فروری کو صوبہ سندھ کے اندر کل ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی 80 ٹیسٹ پر ڈے، اور یہ پاکستان بھر میں یہی حال تھا کیونکہ ایک نئی چیز تھی، اس کا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے، سندھ حکومت نے، وزیر صحت نے ٹارگٹ بنایا کہ ہمیں اپنی ٹیسٹنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو وقتاً فوقتاً بڑھانا شروع کیا. آج جب میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو سندھ کے اندر انسٹالڈ کیپیسٹی ٹیسٹ کرنے کی ڈیلی یومیہ 4800 ہے.
4800 टेस्ट हम डेली कर सकते हैं सूबाई सिंध के अंदर, और 13 ऐसी लेबोरेटरीज है जहां पर यह टेस्ट किया जा रहा है। 13 ऐसी लेबोरेटरीज है जहां पर यह टेस्ट किया जा रहा है, और तकरीबन 13 ऐसी लेबोरेटरीज है जहां पर यह टेस्ट किया जा रहा है, और 4800 टेस्ट डेली हम कर सकते हैं। मैं आप सबकी आगाही के लिए उन लेबोरेटरीज का भी नाम लेना चाहूंगा जिसके अंदर मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर सरकारी लेबोरेटरीज है, बट कुछ प्राइवेट सेक्टर की लेबोरेटरीज भी हमारी मदद कर रही हैं इस काम में। उनका मैं नाम, डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में टेस्टिंग हो रही है, सिविल हॉस्पिटल कराची में टेस्टिंग हो रही है, SIUT में टेस्टिंग हो रही है, JPMC में टेस्टिंग हो रही है, कराची यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग हो रही है, इंडस हॉस्पिटल में हो रही है, आगा खान में हो रही है, चुगताई लैब, एडवांस लेबोरेटरी, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लियाकत यूनिवर्सिटी हैदराबाद, PNS शिफा, जियाउद्दीन हॉस्पिटल। ये 13 ऐसी लेबोरेटरीज है जहां पर टेस्ट किया जा रहा है। 4800 टेस्ट यौमिया करने की हमारी कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को मजीद हम बढ़ाने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो कराची यूनिवर्सिटी में अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टैब्लिश की है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड लेबोरेटरी है इस वक्त। 800 टेस्ट डेली हम कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर इसकी कैपेसिटी को हम 3 गुना करने जा रहे हैं। जो इसके लिए अमाउंट रिक्वायर्ड है वो वजीर आला सिंध ने ऑलरेडी डिसबर्स कर दिया है मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि फौरी तौर पर इन 800 टेस्ट को हम यौमिया 3 गुना बढ़ा सके। तकरीबन 2400 टेस्ट यौमिया कराची यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी कर पाएगी। 800 टेस्ट आज की तारीख में ये कर सकती है। इसके साथ साथ गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खैरपुर के अंदर ऑलरेडी टेस्टिंग हो रही है, बट उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, और चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी हमने स्टैब्लिश कर दी है, उसकी वैलिडेशन का प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज के अंदर वहां पर भी प्रॉपर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इस बात का अदराक है कि टेस्टिंग को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। तो ये सफर हमारा 80 टेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4800 टेस्ट यौमिया पर खड़े हैं, और इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि इसको फर्दर बढ़ा के जिस मैक्सिमम लिमिट तक ले जा सकते हैं हम लेकर जाएंगे। एक और जो बहुत अहम चीज आपको बताने की है, जो शायद दूसरे सूबों के मुकाबले में डिफरेंट है, सिंध के अंदर 85 से 90% टेस्ट जो है उसके अखराजात सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। इवन जो प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट हो रहे हैं, जैसे इंडस अस्पताल इसकी मिसाल है, उसकी किटें सिंध हुकूमत ने प्रोवाइड की है, वो टेस्टिंग फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, तो ताकि शहरियों को बर्डन ना हो, शहरियों को परेशानी ना हो, इसलिए तकरीबन 90% टेस्टिंग सूबा सिंध के अंदर जो है उसके अखराजात सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। सिंध हुकूमत के फंड्स को बरूए कार लाया जा रहा है टेस्टिंग करने के लिए। जो मैंने आपको तबलीगी बिरादरी, ज़ायरीन, गिलगित के हवाले से भी जो फिगर्स दिए थे, वो तमाम टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध हुकूमत ने किए हैं। एक पैसा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक खबर चली थी कि शायद उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो मैं उसकी भी उस हवाले से आपको कहना चाहूंगा, ये जितने लोग इनके टेस्ट किए गए हैं इसमें एक पैसा इनसे नहीं लिया गया है। ये सिंध हुकूमत ने किया है क्योंकि हम इंसानी खिदमत पर बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि लोगों की मदद करने की जरूरत है, और ये कोई एहसान नहीं कर रहे हम अपना फर्ज है, एहसास भाईचारा है हमारा, जो कि हम एक दूसरे की तरफ शो करते हुए तमाम चीजें कर रहे हैं। अब हम आते हैं तीसरे अहम जुज के ऊपर, जो कि ट्रीटमेंट के हवाले से है। बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी बड़ी चहमगोइयां की जा रही हैं। मैं ट्रीटमेंट के हवाले से आपको जो कुछ ब्रॉड बेस्ड फिगर्स हैं वो देना चाहता हूं, ताकि आपकी भी आसानी हो रिपोर्टिंग करने में। सूबाई सिंध के अंदर 169 ऐसे हॉस्पिटल हैं, 169 ऐसे छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। यहां पर छोटी या बड़ी आइसोलेशन फैसिलिटी हमने स्टैब्लिश की है। 169, 7399 आइसोलेशन बेड्स हैं हमारे पास। 7399 आइसोलेशन बेड्स हैं सूबाई सिंध में हमारे पास। 103 हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट की फैसिलिटी है, और 207 हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 283 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं,
یہ میں ساری سرکاری سطح پر آپ سے بات کر رہا ہوں. 283 وینٹیلیٹر ہیں جو کہ اسٹیٹ اونڈ ہیں, گورنمنٹ اونڈ ہیں, جس کو گورنمنٹ نے کووڈ پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے مختص کر دیا ہے کہ کووڈ کا جو پیشنٹ آئے گا اس کو ڈیل کرنے کے لیے 283 وینٹیلیٹرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. موجودہ صورتحال میں 69 ایسے افراد ہیں جو کہ اس وقت ایچ ڈی یو یا آئی سی یو بیڈز استعمال کر رہے ہیں, اور 14 ایسے افراد ہیں جو کہ کرٹیکل ہیں, جو کہ وینٹیلیٹر پر اس وقت موجود ہیں, ابھی تک جو وینٹیلیٹر پر موجود ہیں. موونگ فارورڈ, سندھ حکومت نے 250 ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز کو آرڈر پلیس کیا ہے. 250 یہ ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز ہیں, جس میں 50 وینٹیلیٹرز ہمیں ڈیلیور ہو چکے ہیں, ہمیں مل چکے ہیں, اور باقی 200 وینٹیلیٹرز اس مہینے کے آخر تک انشاءاللہ العزیز ہم کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو پرماننٹ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, جو فکسڈ ہوتے ہیں, 100 وینٹیلیٹرز کا ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ہے. ان 100 میں سے 26 وینٹیلیٹر انشاءاللہ اس مہینے ہمیں ڈیلیور کر دیے جائیں گے, اور باقی 74 جو ہیں وہ اگلے مہینے یعنی کہ جون کے مہینے میں ہم کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 163 اور وینٹیلیٹرز آرڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 163 اور وینٹیلیٹرز آرڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ہمیں دقت سپلائی کی آ رہی ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت شارٹیج ہے, تو اس کی سپلائی میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس جو وینڈر ہے وہ کنفرم ٹائم لائن نہیں دے رہا ہے کہ کب تک وہ ہمیں پہنچا پائے گا, تو یہ دقت ہے. لیکن ہم فنڈ مختص کر چکے ہیں, اس کے فیصلہ کر لیا گیا ہے. صرف جیسے ہی ہمیں سپلائی لائن اس کی کلیئر ہو جائے گی تو انشاءاللہ 163 کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا. یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, ساری ٹریسنگ ہو, ٹیسٹنگ ہو, ٹریٹمنٹ ہو, یہ تینوں کے اوپر جو اقدامات کیے ہیں وہ سندھ حکومت نے کیے ہیں. اس کے اخراجات جو ہیں وہ سندھ حکومت نے بیئر کیے ہیں. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹڈ اماؤنٹ تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے, یا سندھ حکومت نے جو کرونا ایمرجنسی ریلیف فنڈ قائم کیا تھا اس کے فنڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے. اس میں کوئی میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, کیونکہ نیچرلی اس پریس کانفرنس کے بعد جوابی پریس کانفرنس ہوگی, تو اس لیے میں الزام کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا. عوام فیصلہ کرے گی کہ کون ان کے ساتھ کھڑا رہا, کون ان کے ساتھ نہیں کھڑا رہا, کس نے بیان دیا, کس نے کام کیا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو حقائق بتائے ہیں یہ اس کے حوالے سے ہے. پرسوں ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ڈاکٹر فرقان صاحب کے حوالے سے ہوا, جس کے بارے میں مختلف بیان منظر عام پہ آئے, کچھ آڈیو ریکارڈنگز منظر عام پہ آئیں جو سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں, ٹی وی پر بھی چل رہی ہیں. سب سے پہلے میں ان کے خاندان سے تعزیت کرنا چاہوں گا. ہمیں افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جان گئی, وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کی جنگ میں مبتلا ہو کے یہ جنگ ہار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, ان کے گھر والوں کو ہمت دے, ہمارے ڈاکٹرز کو ہمت دے, پیرامیڈیکل سٹاف کو ہمت دے کہ ان کو ٹریٹ کر سکے, ان کو سپورٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے چونکہ متضاد خبریں آئیں تو وزیر اعلیٰ سندھ نے مناسب سمجھا کہ ایک انکوائری آرڈر کر دی جائے, اور 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اس انکوائری کو کمپلیٹ ہونے کے لیے. آج انشاءاللہ رات تک یا کل صبح تک وہ انکوائری رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد وہ تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں اس انفارچونیٹ واقعے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ جو اس سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ وہ جائیں کہاں, کیونکہ ایک تاثر ہو گیا ہے کہ جیسے ہسپتال میں جگہ نہیں ہے, آئسولیشن سینٹر شاید ہے نہیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں. 3 نمبرز ہیں سندھ حکومت کے جو سندھ حکومت نے ایشو کیے ہیں. ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لائن ہے. کسی شخص کو اگر کرونا کے حوالے سے کوئی خدشہ ہے, اس کو سمٹمز ہیں, اس کو ٹیسٹ کرانا ہے, تو ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ہسپتال نہ جائیں, لیبارٹری نہ جائیں. وہ کانٹیکٹ کریں گے, سندھ حکومت کا عملہ
ان کے گھر آئے گا, ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا, اور جب ٹیسٹ خدا نخواستہ پازیٹیو آئے گا تو ان کو گائیڈ کیا جائے گا کہ ان کو ہوم آئسولیشن کرنی چاہیے, گورنمنٹ رن آئسولیشن کرنی چاہیے, یا خدا نخواستہ اگر سمٹمز ایسے ہیں, کنڈیشن خراب ہے, تو ان کو ہسپتال میں شفٹ ہونا چاہیے. میری شہریوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو ان نمبرز پر کانٹیکٹ کریں. ان نمبرز کی تفصیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. 99204452, 99204452. دوسرا نمبر ہے 99206565, 99206565. تیسرا نمبر ہے 0316011712. یہ تینوں نمبرز مختص اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ اگر شہری کو کوئی کنفیوژن ہے تو ان نمبروں پر کانٹیکٹ کر کے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں وہ جا سکتا ہے. میں کراچی کے حوالے سے, چونکہ ایک بڑا نمبر کراچی شہر میں, کراچی کے 6 اضلاع میں روز ڈیلی کے بیسس پر آ رہا ہے, میں اس کی تفصیلات آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا. کراچی کے کن کن ہسپتالوں میں آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے, کیونکہ کبھی کبھار آپ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ہسپتال ہم گئے اور وہاں جگہ نہیں ملی. اگر آپ اس ہسپتال میں جائیں گے جہاں پر آئسولیشن فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے ایسے ہسپتال ہیں جہاں پر آئسولیشن سینٹرز ہیں, آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. کراچی شہر کی میں اگر بات کروں تو سول ہاسپٹل کراچی میں آئسولیشن فیسلٹی بھی ہے, اور وہاں پر وینٹیلیٹرز کو بھی مختص کیا گیا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کے لیے. SIUT کے اندر آئسولیشن سینٹر ہے اور وینٹیلیٹرز بھی ہیں. لیاری جنرل ہاسپٹل ہے جہاں پر آئسولیشن سینٹر بھی ہے اور وینٹیلیٹرز بھی ہیں. جناح ہسپتال ہے, انڈس ہسپتال ہے, آغا خان ہسپتال ہے, ضیاء الدین ہاسپٹل کا ناظم آباد کا جو کیمپس ہے وہ ہے. گڈاب پر سندھ حکومت کا ایک ہسپتال ہے جس کو انڈس ہاسپٹل رن کر رہا ہے. دمبا گوٹ میں سندھ حکومت کا ایک ہسپتال ہے جس کو انڈس ہسپتال رن کر رہا ہے. اس کے علاوہ عباسی شہید ہسپتال کے اندر بھی KMC نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے. سیسی کے ہسپتال میں آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے. اس طرح لوکل گورنمنٹ کے لانڈی میں جو ہسپتال ہے وہاں پر بھی آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے. ان کے علاوہ ایکسپو سینٹر کا 1200 بیڈز پر مشتمل آئسولیشن سینٹر سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا, جس کے اندر جو اسمپٹمیٹک پیشنٹس ہیں جن کو کوئی میجر سمٹمز نہیں ہے, کنڈیشن سٹیبل ہے, وہ جا کے وہاں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. ڈاؤ یونیورسٹی کا اوجھا کیمپس ہے جہاں پر ہم نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے اور وہاں پر بھی وینٹس اویلیبل ہیں. PF میوزیم پر ایک اور آئسولیشن فیسلٹی فیلڈ ہاسپٹل سندھ گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں پاکستان ایئر فورس کے جنہوں نے اپنے کنونشن سینٹر کو اویلیبل کر دیا ہے سندھ حکومت کے لیے, اور اس کے فنڈز ریلیز کر دیے گئے, اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ اس فیلڈ ہسپتال کو, اس آئسولیشن فیسلٹی کو بھی پبلک کے لیے اوپن کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بھر کے لیے ہر ضلع کے اندر ڈپٹی کمشنرز کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ضلع میں جو آئیڈیل آئسولیشن فیسلٹیز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ آئسولیشن فیسلٹیز آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پر کام سٹارٹ کر دیں. فنڈ سندھ گورنمنٹ دے گی تاکہ فوری طور پر وہ آئسولیشن سینٹرز اسٹیبلش کیا جا سکیں. یہ ان ہسپتالوں کے علاوہ ہیں. ہسپتال میں نے آپ کو بتا دیے کہ سندھ بھر میں 169 ایسے ہسپتال ہیں. آج میں نے صبح تفصیلات شیئر کی تھی حیدرآباد کے آئسولیشن سینٹر کے حوالے سے کہ 300 بیڈ پر مشتمل وہ آئسولیشن سینٹر جو ہے حیدرآباد کے اندر اسٹیبلش کر دیا گیا ہے, اس کو آپریشنل بنا دیا گیا ہے. ابھی حیدرآباد میں الحمدللہ پیشنٹس اتنے زیادہ نہیں بڑھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے, تو اس لیے اس آئسولیشن سینٹر میں پیشنٹس نہیں آئے, لیکن وہ فیسلٹی اسٹیبلش کر دی گئی ہے. بٹ سندھ گورنمنٹ کا ویژن یہ ہے, ہمارا ویژن یہ ہے کہ سندھ بھر کے اندر اس طرح کے فیلڈ ہسپتال یا آئسولیشن سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے ٹیک کیئر کر سکیں. یہ تمام باتیں, یہ تمام گزارشات کرنے کا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں تھا. صرف سندھ حکومت کا بیانیہ جس کو کچھ لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی, مبہم کرنے کی کوشش کی, وہ بیانیہ آپ کے سامنے, پبلک کے سامنے
رکھنا میرا مقصد تھا کہ سندھ گورنمنٹ آج بھی آن گراؤنڈ موجود ہے. سندھ گورنمنٹ اپنی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے, ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے تمام اہم فیصلے کر رہی ہے, اور یہ فیصلے ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میری گزارش یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے, پینڈیمک ہوتا ہے, ایپیڈیمک ہوتا ہے, تو قوم لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, اور وہ ٹائم ہوتا ہے حکومتوں کے لیے اپنی لیڈرشپ کو ایگزیبٹ کرنے کا, اپنی لیڈرشپ کو شو کرنے کا. میں سمجھتا ہوں 26 فروری سے لے کر اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے, جناب بلاول بھٹو زرداری نے لیڈرشپ شو کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ نے قوم کے سامنے لیڈرشپ شو کی ہے ٹائملی فیصلے لے کے, بیکاز ٹائم از آف دی ایسنس. آپ خاموشی سے چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے, اور سندھ حکومت نے فیصلے کیے اور بروقت فیصلے کیے. ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے پہلے دن سے ہمارا موقف بڑا کلیئر تھا کہ لاک ڈاؤن کرنا ناگزیر ہے, کیونکہ آپ کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. ہم نے 13 مارچ کو پہلی بار وزیر اعلیٰ سندھ نے اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی تھی, وفاقی حکومت کے سامنے اپنی گزارشات رکھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے. وفاق نے ہماری بات نہیں سنی. 23 مارچ کو سندھ حکومت نے, جناب بلاول بھٹو زرداری نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے وہ لیڈرشپ شو کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا. اور ہماری لیڈرشپ کی تائید صرف سندھ کی عوام نے نہیں کی, پنجاب حکومت نے کی کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, بلوچستان حکومت نے کی جنہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, خیبر پختونخوا حکومت نے کی جنہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, یہاں تک کہ 1 اپریل کو وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا. یعنی کہ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جو سندھ سے لیڈرشپ نے فیصلے کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں, ٹائملی ہیں, اور عوام کے وسیع تر مفاد میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مشکل حالات میں سندھ حکومت کا ساتھ دیا, سندھ حکومت کے مشکل فیصلوں کی تائید کی, اور ہمارے فیصلوں کو عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا. جنہوں نے مدد کی ان کا شکریہ, جنہوں نے تنقید کی ان کو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. بہت شکریہ آپ کا. شبیر بجانی صاحب اگر آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بھائیوں کی بڑی مہربانی. مرزا وہاب صاحب نے ساری باتیں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی ہیں. سی ایم صاحب نے مجھے ڈیزگنیٹ کیا تھا ڈسٹرکٹ کشمور کے ٹاسک فورس کے لیے, تو میں ڈسٹرکٹ کشمور کے حوالے سے تھوڑا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ ڈسٹرکٹ کشمور میں پہلے تو تبلیغی جماعت کے لوگ آئے تھے, ان کے ٹیسٹ آئے, کچھ اس میں پازیٹیو آئے, تو ہم نے ان کو شفٹ کیا سکھر اپنے کوارنٹین سینٹر میں. اب یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کشمور میں لوکل کرونا کے 13 کیسز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, جس میں سے پہلے ایک کیس ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کندکوٹ سے آئیڈینٹیفائڈ ہوا جو کہ ہندو کمیونٹی سے وابستہ ہے, اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بزنس پارٹنر تھا جو میرے گاؤں سے ہے, کرمپور سے, اس کو کیس آئیڈینٹیفائی ہوا. اس کے ساتھ پھر ان کا ایک اور پارٹنر تھا بزنس کا, وہ غوثپور سے تعلق رکھتا تھا. تو یہ 3 کیس آئیڈینٹیفائی ہوئے. ہم نے پھر ان کی فیملیز کے ٹیسٹ کروائے. تو اب ان میں سے جو کندکوٹ کا تھا کرونا وائرس کا پیشنٹ, اس کی پوری فیملی کرونا کے کیسز ان میں پازیٹیو آئے ہیں ٹیسٹ, جو 8 ممبرز ہیں ان کے, اور اس کے 3 دوست ان کا بھی کیس کندکوٹ تحصیل میں پازیٹیو آیا ہے. تو ٹوٹل ہمارے اس وقت 13 کیسز اس وقت پازیٹیو آ چکے ہیں. اور ہم نے جیسے ہی یہ کرونا کا ٹاسک فورس سی ایم صاحب نے کریٹ کیا تھا, تو میں نے وہاں پہ کیڈٹ کالج کرمپور ہے جو نیولی بلٹ ہے, اس کو ہم نے وہاں پہ کوارنٹین سینٹر میں کنورٹ کیا تھا, اور وہاں پہ ہم نے ہر قسم کی فیسلٹی مہیا کی ہے. اور ہم نے یہ 13 کے 13 کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم نے اس کرمپور کیڈٹ کالج کوارنٹین سینٹر میں شفٹ کر دیے ہیں, اور وہاں پہ ان کی اب ہم ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. ان کو وہاں پہ آئسولیشن میں بھی رکھا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ان 13 پیشنٹس ہیں ان کے پورے فیملی ممبرز کے ہم نے ٹیسٹ لیبارٹری میں بھجوائے ہیں,
جو کہ سکھر میں آغا خان لیبارٹری میں وہ آج یا کل ان کے ٹیسٹ بھی آ جائیں گے. اس کے بعد ہم اگر فردر کیسز پازیٹیو آئے تو ان کو بھی ہم شفٹ کر کے کیڈٹ کالج میں رکھیں گے. تو یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی اپڈیٹ ہے. یہ چیز جیسے مرزا وہاب نے بتائی، اور سی ایم صاحب بھی بارہا یہاں پہ آ کے عوام سے اپیل کرتے رہے کہ خدارا اپنے گھروں تک محدود رہیں، اپنے آپ کو سیف رکھیں. تو یہ جو کیسز اب کشمور میں لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے بات نہیں مانی. اور ان میں سے ایک لڑکا جو ہے کراچی آیا تھا، کراچی میں آیا ہے، یہاں گھومتا پھرتا رہا ہے، واپس آیا ہے، وہ اپنے وہاں دوستوں سے ملا ہے، بزنس پارٹنر سے ملا ہے، وہاں سے وہ کیسز اب 1 سے 13 پہ جا کے پہنچا ہے. تو اب ہم نے ان سب کو آئسولیشن میں رکھا ہے. اب بھی ہماری عوام، سندھ کی عوام سے یہی اپیل ہے کہ خدارا سندھ حکومت کی گائیڈ لائنز پہ عمل کریں، اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں، جتنا رہ سکتے ہیں گھر میں رہیں، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. باقی ساری باتیں مرزا نے آپ سے کر دی ہیں. میں آپ کو کشمور کے حوالے سے یہ اپڈیٹ دینا چاہ رہا میں تھا. کمپلیٹ صرف چیز کر لوں، مجھ سے ایک مس ہو گئی کہ ٹوٹل نمبر آج کے جو لیٹسٹ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لوں. مل گئے آپ کو؟ میں صرف مل گئے آپ کو، بس ٹھیک ہے. اگر سوال سوال یہ ہے کہ صاحب یہ بتا جی دیں کہ ایک تو پی ٹی آئی والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وفاق نے اور این ڈی ایم اے نے بڑی تعداد میں آپ کو کٹس اور پتہ نہیں اکوپمنٹس وغیرہ پرووائڈ کیے ہیں، فنڈز بھی پرووائڈ کیے ہیں. تو ان کی ڈیٹیل ذرا بتا دیں کس حد تک آپ کو انہوں نے ہیلپ کیا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ سندھ کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ان میں کوآرڈینیشن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کا جو ہے وفات ہوا. یہ کوآرڈینیشن کیوں نہیں ہے؟ اگر اے ہاسپٹل میں کوئی بندہ جاتا ہے کریٹیکل کنڈیشن میں، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس بیڈ نہیں ہے یا وینٹیلیٹر نہیں ہے تو اس ہاسپٹل کو تو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رابطہ کرنا چاہیے کہ کون سے ہاسپٹل میں جو ہے نا وینٹیلیٹر موجود ہے. تو یہ بھی اس کی کمی ہے، اور کیوں کمی ہے یہ بھی بتا دیں. دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو کل کا انفارچونیٹ واقعہ ہے پرسوں کا، اس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو کہا کہ انکوائری رپورٹ جب آ جائے گی تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. بٹ ابتدائی طور پر میں آپ کو یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ ان کا کیس جو ہے وہ وینٹس کی نان اویلیبلٹی کا نہیں ہے. یہ ایک غلط خبر چلی ہے. اس کی جب رپورٹ آ جائے گی میں سمجھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا انفیئر ہے. بٹ آپ کی بات صحیح ہے کہ کوآرڈینیشن جتنا ہو وہ کم ہے. تو کوآرڈینیشن کو جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں، چاہے کوآرڈینیشن ہسپتالوں کے درمیان ہو، چاہے وفاق اور صوبے کے درمیان ہو، عوام کے درمیان ہو، کوآرڈینیشن کو تو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو پی ٹی آئی کے دوست بات کرتے ہیں نا، میں جان بوجھ کے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا، کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا عوام کا. میں سمجھتا ہوں یہ سیریس ٹاپک ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی تھی. فیڈرل گورنمنٹ سے 3056 ٹیسٹ ہم کو ملے تھے شروع میں، جس کا میں بالکل برملا اعتراف کرتا ہوں. ہم نے ان ٹیسٹ کو استعمال کیا. 3056 ٹیسٹ تھے وہ. اس کے بعد جو ان کے پاس سے ہمیں ٹیسٹ آئے، ان کی کوالٹی کا کچھ ایشو تھا، جس کو کچھ کو ہم نے، ہمارے ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ مناسب نہیں ہے استعمال کے لیے. کچھ اور ٹیسٹ ابھی ان کے پاس سے ہمارے پاس آئے جن کی کوالٹی از ناٹ آف دی ہائر اسٹینڈرڈ، جس پہ ہمارے ڈاکٹر تھوڑے ریلکٹنٹ ہیں. ہمارے پاس وہ پہنچائے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہمیں ان کی طرف سے کوئی وینٹیلیٹر نہیں ملا، اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. آپ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں فنڈز دیے، کوئی پیسے اگر دیے تو بتا دیں، کیونکہ ان کے اپنے وزراء کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی سندھ کو پیسہ نہیں دیا. تو ہم تو، بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، این ایف سی کی مد میں جو ہمیں پیسے ملنے ہیں نا پچھلے 2 ماہ کے، وہ بھی پیسے صحیح نہیں ملے ہیں. لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتا آپ کو. وفاق نے جہاں ہماری مدد کی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تنقید برائے تنقید، جواب برائے جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کس طریقے سے اپنی عوام کو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں. سندھ حکومت موجود ہے اپنی عوام کے ساتھ. سندھ حکومت کنسسٹنٹلی ایک بیانیہ عوام کو دے رہی ہے، وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، وہ ہے آئسولیشن کا. کاش کہ پہلے دن سے اگر باقی لوگوں نے ہماری بات سنی ہوتی، باقی سیاسی جماعت جو ہماری حریف ہے پاکستان تحریک انصاف، اگر اس نے اس طریقے سے بات سنی ہوتی تو شاید زمینی حقائق ڈفرنٹ ہوتے. لیکن آج بھی میری پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید نہ کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہوں، انہوں نے بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، بار بار کہا ہے کہ یہ وبا کوئی صوبائی حکومت اکیلے نہیں لڑ سکتی. ہمیں قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں گے تبھی ہم معاملات کو ڈیل کر پائیں گے. یہ بتائیں کہ کرونا وائرس سے پہلے جب بجٹ پیش ہوا تو اس بجٹ میں آپ نے اس سال 202 ارب روپے رکھے تھے ہیلتھ کے لیے، لیکن کرونا وائرس کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ
बजट में कट मार कर और उनसे तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात में कट मार कर आपने हेल्थ में कितनी मजीद रकम दी है कोरोना वायरस से लड़ने की? देखिए, पहली चीज तो ये कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो पूरा बजट था उसमें कटौती नहीं की गई, उसको एज इट इज डिसबर्स कर दिया गया। ये पहला काम सिंध गवर्नमेंट ने फरवरी के महीने में कर लिया था कि ताकि उनको कोई फाइनेंशियल शॉर्टेज ना हो, चाहे तनख्वाहें देनी हो, इक्विपमेंट खरीदना हो, सामान खरीदना हो, अस्पतालों को बेहतर बनाना हो, तो उनको तमाम उनकी चीजें दे दी गई थी। सिंध गवर्नमेंट ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ फंड स्टैब्लिश किया, जिसका इनिशियल जो सीड मनी था तकरीबन 3 अरब 10 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने दिया, और पब्लिकली तकरीबन कोई 35 करोड़ रुपए अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे तमाम तफसीलात मौजूद हैं, जो पैसे हमें मिले और वो पैसे किस तरीके से खर्च किए गए हैं। सिंध हुकूमत की इस वक्त अव्वलीन तरजीह हेल्थ है। हम किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नहीं सोच रहे, किसी और चीज का नहीं सोच रहे, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अपनी आवाम को, अपनी कौम को कैसे कोरोना वायरस की वबा से हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह करेगी। ये पहले से कहा है जी। सिंध हुकूमत की जो इस वक्त टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 4800 है, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों से हम देखें तो वो ट्रेंड 2200, 2500, 2700 तक है। क्या वजह है, उसके असबाब क्या है? टेस्टिंग कैपेसिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटी को इंस्टॉल करने से काम नहीं होता, उसके साथ आपको तमाम बैकग्राउंड काम भी करना होता है। तो इनिशियली हमें टेस्ट में कमी इसलिए थी कि हमें किट्स का शॉर्टेज का सामना था। अभी हमने अगले 8, 10, 12 रोज के लिए किटें हमारे पास मौजूद हैं, टेस्ट हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप मुझे कहेंगे आपको सिम्टम्स हैं तो मैं आपका टेस्ट करूंगा ना। अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया पे थोड़ी कैंपेन वगैरह स्टार्ट हुई है, उससे लोग थोड़े घबरा गए हैं। और ये जो डॉक्टर साहब वाला भी वाकया है, ये डॉक्टर साहब की जो वो एक ऑडियो क्लिप चल रही है, उसमें डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं ना कि सोशल प्रेशर, कि महल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे घर का क्या होगा, लोग मुझे लेके चले जाएंगे। तो थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट हैं टेस्ट कराने से। तो हम 4800 टेस्ट डेली कर सकते हैं, लेकिन अगर 4800 लोग मुझे कहेंगे मेरा टेस्ट करो, तब वो टेस्ट हो पाएंगे ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत का हमें सामना है। मैं समझता हूं, कल मैं एक टीवी प्रोग्राम पे था, वहां पे लाहौर के एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें खुदा ना खास्ता इस मर्ज को डीमोनाइज करने की जरूरत नहीं है। कि एक होता है ना कि वो डीमोनाइज कर दिया कि भाई ये आ गया, इसको महल्ले से निकालो। हमें इन लोगों को अपनाने की जरूरत है, हमें इन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। हम अगर पेशेंट को ये कहेंगे कि तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तुम हमारे इलाके में नहीं रह सकते, तो वो नेचुरल टेस्ट कराते हुए घबराएगा। भाई वो महल्ले में रह सकता है अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, अगर उसकी कंडीशन स्टेबल है, कोई उसको कंडीशन नहीं है, तो वो अपने आप को अगर घर में आइसोलेट कर सकता है, उसको घर में आइसोलेट करने दें। और मैं समझता हूं ये टेस्टिंग का शॉर्टफॉल इसलिए हो रहा है कि लोग थोड़े से घबराए हुए। जैसे ही मैं समझता हूं लोगों की ये एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन खत्म होगी, हम 4800 टेस्ट डेली कर सकते हैं। बल्कि मैं तो गुजारिश की, हम इसको मजीद इंस्टॉल कैपेसिटी को अगले आइंदा आने वाले रोज में बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। जी, सब कर लूंगा। दूसरा सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये पोस्टर चल रही है कि सिंध हुकूमत ने यूम अली के जुलूस निकालने के लिए एसओपी के तहत इजाजत दे दी है, मसाजिद में तरावी तो पाबंदी, ये वाज़ेह कर देना। नहीं, मैं समझता हूं इस वक्त अगर किसी चीज की जरूरत है वो है हार्मनी। जिस तरह हम कहते हैं ना, सूबा और वफाक को मिलकर काम करने की जरूरत है, हुकूमत और अवाम को साथ काम करने की जरूरत है, इसी तरह तमाम मकातब फिक्र को मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूं जो लोग हार्मनी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हम सबके साथ खड़े हुए और मामलात को प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद अफाम तफहीम के साथ मामलात को हल किए जाएंगे। जितने भी हमारे दीनी स्कॉलर्स हैं उनके साथ सिंध हुकूमत ने मशावरत का प्रोसेस जारी और सारी रखा, और इंशाअल्लाह मशावरत के साथ इन तमाम मामलात को हल करेंगे। जहां तक लॉकडाउन का आपका सवाल है, लॉकडाउन में पहल सिंध हुकूमत ने की थी 23 मार्च को अकेले। बट वो कहते हैं ना, इंसान निकलता गया और मजमा बनता गया, कारवां बनता गया, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो सिंध हुकूमत ने पहल की, लेकिन हमारी पहल अच्छी थी, तमाम लोगों ने फॉलो किया, यहां तक कि वफाक ने फॉलो किया। और अभी फिलहाल जहां तक मेरी मालूमात है, 9 मई तक लॉकडाउन का फैसला वफाकी हुकूमत का असद उमर साहब ने
نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے اس چیز کو اعلان کیا ہے. تو 9 مئی تک تو چاروں صوبے، فیڈرل گورنمنٹ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر جو ہیں وہ سیم پیج پہ ہیں. 9 مئی کے بعد دیکھا جائے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کس طریقے سے پہل کرتی ہے. سندھ حکومت پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ جو فیصلہ کریں ڈیلیبریشن کے ساتھ کریں، کنسنسس کے ساتھ کریں. میں آپ کے فیصلے کی تائید کروں، آپ میرے فیصلے کی تائید کریں. لیٹ اس سپورٹ ایچ ادر، لیٹ اس بی ایچ ادر اسٹرینتھ انسٹیڈ آف بینگ اے ویکنیس. تو مل کر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ برکت دے گا. یہ کر کے اس طرف آ رہا ہوں میں بس. یہ پہلے آپ سی ایم صاحب سب کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ گھروں پر رہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے. 20 لاکھ راشن بیگ کا آپ نے وعدہ کیا، اس میں سے بھی 4-5 لاکھ دے سکے ہیں، 15 لاکھ کہاں گئے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ یہ کب تک سلسلہ چلے گا، لوگ کب تک گھروں کو رہیں گے؟ اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے جیسے یہ گھروں میں گھس گیا ہو اور کافی زیادہ شکار ہو رہی ہے اس کا کرونا وائرس کا. یہ اس کے علاوہ یوم علی کے حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ اس کا میں کیا جواب دوں آپ کو کہ 20 لاکھ راشن بیگ کا اعلان کبھی سندھ حکومت نے نہیں کیا. نہیں، غلط. یہ بالکل میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا. کچھ ہمارے اپوزیشن کے جو چیمپئن ہیں وہ بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ 20 لاکھ ہو گیا، کھا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کرتے ہیں نا بات. وہ کبھی 20 لاکھ راشن بیگ کی سندھ حکومت نے بات نہیں کی. سندھ حکومت نے 1 ارب 8 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں راشن بیگز کے حوالے سے، اور تقریباً 4,98,000 خاندانوں کو سندھ بھر میں یہ راشن بیگ تقسیم ہوئے. CNIC ایڈریس، تمام تفصیلات ہمارے پاس ہیں. جو ہماری NGOs ہیں، فلاحی ادارے ہیں، مخیر حضرات ہیں، انہوں نے تقریباً 5,04,000 خاندانوں کو راشن بیگ دیا ہے. تو یہ تفصیلات تمام ریکارڈڈ ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ، کوئی غلط بیانی نہیں ہے. انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کا کام ہے وہ تنقید کریں. وہ کبھی 8 ارب کی بات کرتے ہیں، کبھی 12 ارب روپے کی بات کرتے ہیں. کبھی اس طرح کی بات سندھ حکومت نے نہیں کی تھی. یہ الزامات بے بنیاد تھے. میں نے ان کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا، بلکہ جب سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ اب تو سپریم کورٹ نے پوچھ لیا جی 8 ارب کے بارے میں، تو آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ کی اگلی ہیئرنگ ہوئی تو وہ 1 ارب تک آ گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی جو غلط بیان بازی کی جاتی ہے وہ صرف چیزوں کو ڈیمیج کرتی ہے، ماحول کو خراب کرتی ہے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ آج بھی دیکھیں، میں نے اپنی پوری پریس کانفرنس میں چاہتا تنقید 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 کر سکتا تھا. 3 T's، تنقید تنقید تنقید. میں نے اس کی بات نہیں کی. میں نے کہا ٹریس، ٹیسٹ، ٹریٹ. سندھ حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے، PPP کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم ان 3 T's کو فالو کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے صوبے کی عوام کی جس طرح خدمت کر سکتے ہیں وہ عملی طور پر خدمت کر کے دیں گے، باتیں نہیں کریں گے. جی یہ کر کے پھر اس طرف آ رہا ہوں. جی عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو لاک ڈاؤن خود عوام ختم کر چکی ہے. سڑکوں کی جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ایون کہ ہم نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر چوری چھپے شٹرز کھول کر جو ہے وہ شاپنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. کیونکہ اب عید آنے والی ہے اور کراچی کی اگر معیشت کو دیکھیں تو 60 سے 70 ارب روپے کی خریداری عمومی طور پر کراچی کے اندر ہوتی ہے. اگر کراچی کے اندر یہی صورتحال رہتی ہے کہ سڑکوں پر ٹریفک اسی طرح رہے گی لیکن شٹر بند رہیں گے، مارکیٹس بند رہیں گی، تو اس طرح تو مکس صورتحال ایک پیدا ہو رہی ہے. واضح طور پر ایک لائن لینی پڑے گی، یا تو کاروبار کھول دیجئے یا کاروبار مکمل طور پہ اس طرح بند کر دیجئے جو جمعے کے دن دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک کیا جاتا ہے، یا تو یہ پالیسی لے لیجئے. تو یہ پالیسی کے اندر تضاد کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں پالیسی میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن متضاد بیانیہ ضرور ہے. اور میں تو شکر گزار ہوں سندھ کی عوام کا کہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان مشکل فیصلوں میں سندھ حکومت کا ساتھ دیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کروں. میں ان کو بلیم نہیں کروں گا. دیکھیں اب اس پہ شاید تھوڑی میں تنقید کر دوں، لیکن خدا کی قسم تنقید کا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، صرف پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے. نہیں میں ڈرتا میں کسی سے نہیں ہوں، ان سب کو پتہ ہے. بڑی کوشش کر لی ڈرانے کی انہوں نے. گزارش میری یہ ہے کہ عوام لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے نا کہ لیڈر کیا کر رہا ہے. تو اگر لیڈر متضاد بیانیہ دے گا تو عوام تو کنفیوز ہوگی نا. لیڈر سے میری مراد ہے وزیر اعظم پاکستان، کہ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں غربت، بھوک، افلاس. وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کا کیا ہوگا، رائٹ؟ زندگی بھر غریبوں سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا.
काम सरमाया दारों के लिए कर रहे हैं, लेकिन चलें गरीबों का नाम लेके बराए नाम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ वजीर आजम साहब कहते हैं यार लॉकडाउन से जो है ना बड़ा फायदा हो गया, हमने बर वक्त जो लॉकडाउन का फैसला किया था ना उससे बड़ा फायदा हुआ, उसके मुस्बत असरात हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह नंबर अंडर कंट्रोल है। आप आवाम को कैसे ब्लेम कर सकते हैं अगर आवाम गवर्नर साहब को देखती है कि वो मजमे में 50 गाड़ियों के साथ जा रहे हैं? आवाम को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि इन हालात में जब डॉक्टर फुरकान का केस मीडिया पर चल रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त कुर्सियां से कुर्सियां मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, वजीर आजम खुद ट्विटर पे कहता है गालिबन 10 रोज पहले कि सोशल डिस्टेंसिंग पाकिस्तानियों करनी जरूरी है, आइसोलेट करना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है, उन्हीं के अपने उन्हीं की पार्टी के लोग हाथ मिला रहे हैं करीबों के बैठे में, तो आवाम तो कंफ्यूज होगी ना। तो इसलिए हम कहते हैं फैसला करो, क्लैरिटी के साथ करो। लीडर वो होता है जो फैसला करे, सही 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 गलत अल्लाह ताला फैसला करेगा, वक्त फैसला करेगा, लेकिन इस वक्त फैसला करने की जरूरत है और इस टाइम पर हमें कंफ्यूजन के साथ फैसला नहीं करना चाहिए, हमें क्लैरिटी के साथ फैसला करना है। ये करके उससे आ रहा हूं जी। आज जून में नया बजट आ रहा है, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो डोनर एजेंसीज से उनको मिल रहा है, तो सिंध को उसमें से कितना मिला है, एनएफसी का कितना इस वक्त तक कट लगाया गया है, आने वाले बजट को आप कैसे मैनेज करेंगे, हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखेंगे या हेल्थ इज द प्रायोरिटी और प्रायोरिटी रहेगी। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ सिंध हुकूमत फैसला कर चुकी है कि आने वाले बजट में भी हेल्थ को कंप्लीट प्रायोरिटी दी जाएगी। जहां तक एनएफसी की कटौती का सवाल है, मेरे भाई पिछले 20 माह से सिंध को हिस्से का जो एनएफसी का शेयर है वो नहीं मिल रहा, उसमें कटौती की जा रही है। चूंकि वफाकी हुकूमत अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर नहीं बना पा रही, वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो हमारे पैसे कट रहे हैं। और पिछले 2 माह में भी बड़ी सब्सटैंशियल कटौती की गई है। जो ये लोग कहते हैं ना हमने इतनी रिलीफ दे दी उतनी रिलीफ दे दी, इनसे पूछ लीजिए कि एनएफसी की मद में कितने पैसे इनको देने थे और कितने पैसे उन्होंने दिए, तो आपको अरबों का डिफरेंस नजर आ जाएगा जी। सर ये बताइएगा कि पिछले दिनों पहले एक क्लियर पिक्चर आया है कि जो लोग अस्पतालों में मरने वाले आ रहे हैं वो शायद कोरोना से इनका इंतकाल हो रहा है, तो उस पर फिर ये अहकाम दिए गए थे कि जी जो भी ब्रॉड डेड या जिसका अस्पताल में इंतकाल हो उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इस हवाले से बता सकते हैं कि आपके आया कि कितने लोग कोरोना से या कोरोना का शिकार होकर अपराध जो है उनकी डेथ हुई अस्पतालों में है, उनके वो टेस्ट आप लोग कर रहे हैं। और दूसरा सर ये कि कोरोना का तरफ तो हो रहा है, लेकिन जो आम बीमारियों के लोग शिकार हैं वो सब ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना को देखते हैं और जो डेथ दीगर बीमारियों का है वो बढ़ जाए। आपका सवाल बड़ा जस्टिफाइड है। मैं इसकी तरदीद करना चाहूंगा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये इस तरह का फैसला कोई नहीं हुआ हुकूमत के लेवल पे। 148 ऐसे अफराद हैं जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था और वो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं। ये इसकी तफसीलात है। बाकी जो बाकी पेशेंट बाकी बीमारियों के हवाले से आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं समझता हूँ अगेन इसके ऊपर एक नेशनल स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि हम बाकी जो मरीज़ हैं उनको भी टेक केयर कर सकें और कोरोना की जो जंग है इसको भी लड़ सकें। अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपस में लड़ा जा रहा है जी। ये इस तरफ से एक सवाल आ रहा था, ये करके फिर मैं आपके साथ जी जी मैं इसीलिए आपको आप भूल गए थे, मुझे याद रहा। आवाम इस वक्त सख्त परेशान है। आप कह रहे हैं कि आपने ऐलान किया है, पिछले रोज ऐलान किया था कि ये लॉकडाउन 30 रमजान तक जारी रहेगा और अभी आपने कहा कि 9 मई तक जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। सिंध की आवाम परेशान है और ताजरों ने ऐलान कर दिया है 15 रमजान को वो अपनी दुकानें खोलेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ताजरों को जब कोई मैं समझता हूँ इंसाइट करने की कोशिश करता है तो इस तरह का बयान उनकी तरफ से आ जाता है, लेकिन ताजिर हमारे भाई हैं, उनके साथ कॉन्स्टेंटली सिंध हुकूमत इंगेज कर रही है, डायलॉग उनसे चल रहा है। कुछ लोगों को हमने काम करने की इजाज़त दी है SOPs के साथ, बाकी जो लोग हैं उनको भी SOPs हम तय करने की कोशिश करें कैसे उनको काम करने की इजाज़त दी जा सके। हमारा टारगेट जो है वो इस वबा को कंट्रोल करना है, तो उस पैराई में रहते हुए हम फैसला कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले रोज में ये फैसला कर लिया जाएगा। SOPs
30 رمضان تک یہ ایڈ کی گئی ہیں کہ اس طریقے سے ہم جی اس طریقے سے آپ کو 30 رمضان تک کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایس او پیز کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے 9 مئی تک کا کیا تھا. 9 مئی اب چند روز دور ہے, انشاءاللہ اس حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, تاجروں کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں, تاجر برادری کے ساتھ ان ٹچ ہیں, دکانداروں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. جو بھی فیصلہ کریں گے مشاورت کے ساتھ کریں گے, اور وہ فیصلہ کریں گے جو کہ ان دا لارجر پرسپیکٹو ہم سب کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہوگا. یہ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. پبلک ٹرانسپورٹر جو ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی تک سندھ حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا, اگر اب تعاون نہ کیا تو ہم اپنی بسیں جو ہے وہ روڈ پر لے آئیں گے اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے حوالے سے ریاست سے اور حکومت سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہوتا, تو بلیک میل نہ کریں. جی بالکل سندھ حکومت میں پہل کی جس میں مرتضیٰ وہاب, ناصر شاہ, سعید غنی, سیم صاحب نظر آئے. لیکن آپ نے مانیٹرنگ کمیٹیاں بنائی تھی, وہ کمیٹیوں کے حوالے سے ہم سے سوال کرتے لاک ڈاؤن کب ختم ہو رہا ہے. آپ نے گھر نہیں کیا, اسماعیل صاحب کو نظر آئے, بیچارے صاحب آج نظر آئے, شاید آپ کو گھر نہیں کیا. لیکن تمام طرح کی مانیٹرنگ کمیٹیاں مکمل طور پر غیر پاک رہی, عوام بات ہوتی رہی, وہ سب جو آئسولیشن کریں گے. اب ان کا پتا کہ وہ نیگیٹو ہے, پازیٹو ہے, صحیح طرح ظاہر ہو گیا, ان کا کیا سوچتا ہے؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ 4 افراد ایکٹیو تھے یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ساری سندھ حکومت اس میں ایکٹیو تھی, سارے کابینہ کے ہمارے اراکین ایکٹیو تھے. ایک وزیر نے سندھ حکومت کا ہاتھ بٹایا, وزیر اعلیٰ کا ہاتھ بٹایا, وزیر صحت کا ہاتھ بٹایا, سب نے مل کر کام کیا ہے. نیچرلی بجرانی صاحب اگر اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ کو سنبھال لیں, تو کراچی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. اویس قادر شاہ صاحب کیا سکھر میں موجود نہیں تھے؟ امتیاز شیخ صاحب کیا شکارپور میں موجود نہیں تھے؟ عابد بھائیو صاحب وہاں موجود نہیں تھے؟ سردار شاہ صاحب عمر کوٹ میں موجود نہیں؟ تیمور ٹالپور صاحب آج بھی وہاں موجود ہیں. اپنا قاسم سومرو صاحب تھرپارکر میں موجود ہیں, شرجیل انعام میمن صاحب حیدرآباد میں موجود ہیں, ذوالفقار شاہ صاحب جو ہے وہ میرپور خاص میں موجود ہیں, لاڑکانہ میں سہیل سیال صاحب, نثار کھوڑو صاحب موجود ہیں. ہاں اچھا, میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بھی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اپنا لیتا ہوں کہ کام نہ کروں, تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اور بھائی ہم کام کرنے میں بلیو کرتے ہیں, تصویریں بعد میں شیئر کر لیں گے. جی آپ کر لیں. کہ جس طرح سے جب کورونا آیا تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ قوم کے ہیرو بن کے ابھرے, لیکن اس کے بعد پھر جو ان کی ٹیم تھی اس کی کمزوریوں کی وجہ سے پھر جو تنقید ہوئی وزیر اعلیٰ پہ اور پوری سندھ حکومت پہ وہ ابھی تک ہو رہی ہے مسلسل. کہیں ایکسپائر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. ان بزنس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو نقصان پہنچایا, اور ان وزراء کو اور ان ایم پی ایز کو کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے جو گھروں میں آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے اور وہ عوام میں نہیں نکل رہے؟ چلے, میں شکر گزار ہوں آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت عوام کی نگاہ میں ہیرو بنی. تو سازشیں بھی انہیں کے خلاف کی جاتی ہیں جب ہیرو ہوتے ہیں. تو نیچرلی جب سندھ حکومت نے اتنا اچھا کام کیا, عوام کی پذیرائی ملی, تو پھر سازشیں سٹارٹ ہو گئی. یہ جو سارا ہمارے خلاف نیریٹو کچھ لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا, یہ غلط ہے, بے بنیاد ہے. جن جگہوں پہ غلط چیز آئی وہاں کے ڈی سیز نے خود کارروائی کی, اور میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنقید کے راستے پہ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. اس وقت ہمیں کنسٹرکٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کام کر رہے ہیں, تنقید والا جو ایشو ہے نا ان سب کو ہم بعد میں نمٹ لیں گے. لاسٹ کوشچن. نواب صاحب تیمور ٹالپور صاحب نے آج حلیم عادل شیخ کے خلاف کوئی رپورٹ پبلک کی, تو کیا یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے؟ کون سی رپورٹ؟ اچھا, اچھا میں بتاؤں آپ کو, آپ میں سے آدھے جو یہاں صحافی بیٹھے ہوئے ان کے پاس وہ رپورٹ موجود ہے جنہوں نے مجھے فارورڈ کی تھی وہ رپورٹ. تو میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹ خود منظر عام پر آئی ہوئی ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان رپورٹس کے باوجود نیب کارروائی نہیں کرتی. تیمور ٹالپور صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, انکوائری ہو سکتی ہے, لیکن پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, افراد ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دوہرا معیار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر حلیم عادل شیخ صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں, تو وہ اینٹی کرپشن کے سامنے کیوں اپیئر نہیں ہوتے؟ غالباً 3 یا 4 بار ان کو نوٹس دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ قانون کو فالو کریں اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے سامنے پیش ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ سوال بہتر آپ حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھ پائیں گے کہ جو الزامات ان کے اوپر لگتے ہیں اور جو آج سے نہیں لگ رہے, عرصے دراز سے لگ رہے ہیں, اس کا جواب اگر وہ دے دیں. تیمور ٹالپور صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, وہ خاندانی ان کا کیا کردار رہا ہے, ان کا کیا اس ملک میں ان کے خاندان کا رول رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ہم سب واقف ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل
टैक्टिक्स के लिए प्रेशर डालने के लिए इस तरह की कैंपेन स्टार्ट की जाती है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए. हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए. इल्जाम तराशी से मामला कभी भी हल नहीं होंगे. तैमूर टालपुर इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, उसको जब नैब ने बुलाया वो नैब के सामने पेश हुआ और नैब ने ये गालिबन अदालत में ये स्टेटमेंट दिया था कि हम इंक्वायरी इनके खिलाफ क्लोज कर रहे हैं. ये मैं अदालती रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं. हलीम आदिल शेख साहब बड़े एहतराम के साथ एक बार भी एंटी करप्शन के सामने पेश नहीं हुए, एक बार भी नैब ने उनके ऊपर जो इल्जामात हैं उसका नोटिस नहीं लिया. तो मैं समझता हूं कौम के सामने ये चीज भी आनी चाहिए. शुक्रिया. ओके ब्रो. सारे MPs को बता रहे हैं.